حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا بریرہ۔ اس کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں آپ کو سناتی ہوں۔ کان فی بریرہ ثلاث سنن، فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اس سے 3 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ 3 مسئلے۔ پہلا مسئلہ فرماتی ہیں کہ احد السنن انہا عتقت فخیرت فی زوجہا، حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا تو ان کی آزادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دے دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو باندی ہوتی ہے نا، باندی کسی کی نوکرانی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اگر اس کی شادی کر دی جائے نا کسی کے ساتھ اور بعد میں اس کا جو مالک ہے یا اس کی مالکن ہے اس کو آزاد کر دینا اپنی طرف سے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے نا اس کے ساتھ رہنا چاہے تو بھی اس کی مرضی، نہ رہنا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں خیار عتق، آزادی کا اختیار ملتا ہے، آزادی کا۔ جس وقت وہ آزاد ہوئی ہے تو اس آزادی کی وجہ سے اس کو خیار ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ حضرت بریرہ کی شادی ہوئی تھی حضرت مغیث کے ساتھ۔ جب ان کو آزاد کر دیا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کو پتہ چلا کہ میں اب آزاد ہو گئی ہوں، خود مختار ہوں میں، تو لہذا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں میری مرضی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آزاد ہو گئی تو میں خود مختار رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث کو اتنا پیار تھا حضرت بریرہ کے ساتھ نا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، حدیث پاک میں آتا ہے، کئی ساری حدیثوں میں ان کا واقعہ آیا ہے جی، یہ مدینے کی گلیوں کے اندر روتے بھی رہتے تھے، پھرتے بھی رہتے تھے۔ کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، بریرہ جا رہی ہے تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہی ہیں تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں، رو رہے ہوتے تھے باقاعدہ جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا یہ منظر دیکھا کہ بریرہ آگے آگے ہوتی ہے، مغیث پیچھے پیچھے بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلا کے فرمایا، بریرہ اس بیچارے پہ ترس نہیں کھاتی؟ دیکھ تو صحیح کیسا پیار کرتا ہے تیرے ساتھ، کیسے بیچارہ تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ حضرت بریرہ نے کہا ابھی ابھی آزاد ہوئی ہیں، لونڈی ہے، باندی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو حق کے خود ارادیت کتنا عطا فرمایا ہے، ابھی ابھی آزاد ہوئی ہے باندیوں سے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم تو میں دے نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے تجھے اجازت دی ہے، رہنا چاہے تیری مرضی، نہ رہنا چاہتے میرا صرف مشورہ ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مشورہ نہیں مان سکتی۔ آپ علیہ السلام کا مشورہ ہے، آپ علیہ السلام کا، یہ کسی عام بندے کا نہیں۔ حضور اگر آپ کا مشورہ ہے نا، مشورے کے اندر آدمی کی مرضی ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے۔ حضور میں بس سمجھے میری مجبوری ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، البتہ اگر حضور اجازت دیتے ہیں نا میں مر تو جاؤں گی لیکن مغیث کے ساتھ جیسے کیسے بھی ہوا گزارا کروں گی، اگر اجازت دیں تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور کے لیے میں اپنی تمام تمنائیں، خواہشات، امیدیں، آرزویں توڑ کے ختم کر دیتی ہوں صرف حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، اگر آپ حکم دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم تو نہیں ہے۔ فرمانے لگی کہ پھر مشورہ میں بھی نہیں مانتی، میرا نہیں گزارا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے جی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا جی، بعد میں یہ بالکل بھی حضرت مغیث کے ساتھ نہیں رہی تھی۔ اگر تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں تو ایک چھوٹا سا پیغام اس میں سے میں دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو تعویذ دیتے ہیں جی محبت کے،
تمہارا محبوب چند گھنٹوں میں تمہارے قدموں میں، تعویذ کیا بلا ہے بھائی تعویذ۔ اور خود بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی بیوی نہیں ہوتی، بزرگ جو تعویذ دے رہے ہوتے ہیں اپنی نہیں ہوتی جی، دوسروں کی بیویوں میں محبت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ منت کر رہے ہیں، حضرت بریرہ کی منت کر رہے ہیں، بریرہ بیچارے پر ترس کھا لے، دیکھ تو صحیح، کہہ رہا بھی کیسے تیرے پیچھے روتا ہوا پھر رہا ہے، لیکن یوں نہیں فرماتے کہ مغیث اس کے اندر ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے میرے پاس آنا، میں تجھے تعویذ لکھ کے دوں گا، کل بریرہ تیرے قدموں میں ہوگی۔ حضور بھی جانتے ہیں کہ یہ دلوں کو ملانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یوں بھی نہیں فرمایا کہ کوئی عطر وغیرہ لے آنا، میں پڑھ کے دوں گا، پرفیوم شرفیوم، یا حلوہ لے آنا، کوئی میٹھی چیز لے آنا، میں دم درود کر کے دوں گا، دیکھنا کیسے بریرہ تیرے پاس آتی ہے، نہیں۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت زید کے ساتھ بھی ہوا تھا جی، آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کی شادی کر دی تھی حضرت زید کے ساتھ جی۔ حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں طلاق دیتا ہوں، حضرت زید آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، گویا کہ حضرت زینب آپ علیہ السلام کی بہو لگی تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ زید طلاق دینا چاہتے، آپ فرماتے ہیں نہیں زید طلاق نہیں دو، بار بار منت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں کے بعد پھر زید آ جاتے یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہو۔ وہ قریش خاندان کی تھی اور یہ بیچارے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد فرمایا تھا، آپس میں ذہن نہیں مل رہا تھا، مزاج نہیں مل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ زید طلاق نہ دے، نہ بن سکی، آخرکار زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ آپ علیہ السلام کی لگنے والی بہو ہے، حضرت زید آپ علیہ السلام کے بنے ہوئے بیٹے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر دم درود اور تعویذوں سے گزارا چلتا ہوتا حضور کرتے کہ نہ کرتے؟ ایسے بابو نے تماشا بنایا ہوا ہے، پیسے بٹورنے کے لیے ایک طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چلو لگے رہو جی، شریعت سے ہٹیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دل آپس میں جو ملتے ہیں نا، اس کے اندر محبتیں پیدا کرنے والی ذات صرف میرے رب کی ذات ہے۔ بلکہ ایک حدیث اور بھی ذہن میں آگے میں آپ کو سنا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم لا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہم لا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان جو ظاہری برابری ہے وہ تو کرتا ہوں، ایک رات ایک کے پاس، دوسری رات دوسری کے پاس، ظاہری برابریاں ساری کی ساری کرتا ہوں میں، لیکن یا اللہ میرا دل عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ لگا رہتا ہے، یہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، عائشہ کی طرف ذرا زیادہ لگا رہتا ہے، تو مجھے اس کے اوپر پکڑ نہ فرمانا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا جب اپنا دل اپنے اختیار میں نہیں ہے جی، یہ باپ کسی عورت کا دل کسی کے اختیار میں کیسے کر سکتے ہیں جی؟ اور دو تعویذ دیے جی، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں، سب بکواس ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جی۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا، دوسرا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن آتق، یہ بھی اسی دور کا ایک مسئلہ ہے۔ البتہ یہاں چلو یہ مسئلہ بعد میں بتاؤں گا جی، دو مسئلے آگے جو اور آ رہے ہیں، یہاں ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا تو وہ بتا دیتا ہوں جی۔ آج کل بھی اگر کسی بچی کا نکاح کر دیا جائے، اس کو پتہ نہ ہو جی، اس کا نکاح کر دیا گیا، اس کو جس مجلس میں پتہ لگے نا کہ اس کا نکاح کر دیا گیا ہے، اس مجلس کے اندر وہ اس نکاح کو ریجیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر اس کی اپنی اجازت نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، زبردستی اس کے اوپر نکاح کر کے کسی کے ساتھ اس کو باندھ دینا، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس کو پتہ چلا ہے کہ زبردستی میرا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، نکاح ہو بھی گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، اس صورت میں اس کو پتہ چلا کہ فلاں نے تیرا نکاح کر دیا، وہ کہتی ہے نہیں بھائی، نکاح ریجیکٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس دور کے اندر بھی پیش آ سکتا ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جی، بالغ نہیں ہے جی، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی نے اس کا نکاح کر دیا ہے، بالغ نہیں ہوئی تھی جی، بالغ ہونے کے بعد شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس نکاح کو برقرار رکھے تو بھی رکھ سکتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے۔
اگر کسی نے اس کا نکاح کر دیا نا، اب جو ہی یہ بالغ ہوئی، بچی بالغ ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں، جس مجلس میں بالغ ہوئی ہے، جس محفل میں وہ بالغ ہوئی ہے نا، اسی محفل کے اندر یہ اگر اس نکاح کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، میں نہیں کرتی یہ نکاح، جی جو کیا ہوا نکاح تھا بچپن کا وہ ختم ہو جائے گا، ہوتا ہی نہیں ہے، طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس بچی کے اس کہنے سے کہ میں یہ نکاح قبول نہیں کرتی، جی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر بھی یہ 2-3 مسائل ہیں جو اس نکاح کے حوالے سے جو اختیار دیا جاتا ہے عورت کو، تو اس زمانے کے اندر بھی اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے جی، بچیوں سے پوچھنے والی بات نہیں رہی، حالانکہ شریعت بچیوں سے پوچھنے کی صرف اجازت نہیں دیتی بلکہ حکم دیتی ہے جی، بچیوں سے پوچھ کے شادی کرنی چاہیے، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، راضی نہیں ہے تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نا، ایک عورت ہے، اس کے والد نے نا اس کا نکاح زبردستی کر دیا جی، اس نے کہا میں نہیں کرتی جی، لوگوں نے کہا کہ اپنے والد کا آپ عزت خاک میں ملانا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، مجھے نہیں پتا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، شریعت مجھے اجازت دیتی ہے۔ مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ میرے والد نے میرا نکاح زبردستی کر دی ہے، میں نہیں چاہتی وہاں پر نکاح کرنا جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زبردستی تیرا نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو اختیار ہے، آپ کسی اور جگہ پر بھی شادی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ اسی مجلس کے اندر اس نے کہا میرے والد نے جہاں میرا نکاح کیا ہے میں وہاں پر قبول کرتی ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو بھی اللہ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ بکری ہے جہاں مرضی ہے اس کو بیچ کے اٹھا کے دے دیا، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے بچیوں سے بھی پوچھنا چاہیے، اگر بچیاں راضی ہیں تو شادی کرنی چاہیے، نہیں تو زبردستی نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ یہ ہوا جی، 2 مسئلے مزید آگے رہ گئے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔